الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، یہ سارا کائنات کا سارا نظام اکیلے اللہ کا بنایا ہوا ہے. یدبر الامر، اس نظام کو چلانے والا بھی وہ ذات اکیلی ہے. زمین کا ذرہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتا. سمندر اور دریا کا قطرہ بھی اللہ کے کہے بغیر حرکت نہیں کرتا. زمین درخت کا پتا بھی اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں گرتا. آسمان سے ایک بوند بھی اللہ کی چاہت کے بغیر زمین پہ نہیں آتی. زمین کے اندر یہ تبدیلی، فضاؤں میں یہ انقلابات، آسمان کا یہ روٹ جانا، یہ اس مستحکم ذات کے تحت ہے، اس کے ایک قانون کے تحت ہے. جیسا اس کا قانون ہے، اس قانون کے مطابق زمین کا نظام بھی بنتا ہے، آسمان کا نظام بھی بنتا ہے. کوئی چیز دنیا میں اتفاقی نہیں ہوتی. موسم ایسا ہو گیا تو حالات ایسے بن گئے، یوں ہو گیا تو زمین حرکت میں آ گئی. موسم ایسا ہوا تو اتفاقاً تیز ہوائیں چل پڑیں. لہو مقالید السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اسی کے پاس ہیں ساری چابیاں نظام کی. للہ ملک السماوات والارض، اور زمین و آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے، اکیلا. اسی کی چاہت سے نظام کائنات حرکت میں آتا ہے. وہ جب چاہتا ہے تو حالات بدل جایا کرتے ہیں، جب چاہتا ہے تو حالات سنور جایا کرتے ہیں، اور جب وہ سنوارنے پہ آئے تو بنا کوئی نہیں سکتا، بنانے پہ آئے تو اجاڑ کوئی نہیں سکتا. کیا دیر لگتی ہے. سارے معیشت کے، سارے ترقی کے خواب لمحوں کے اندر چکنا چور ہو جاتے ہیں. لمحوں کے اندر دیر کوئی نہیں لگتی. حالات اور فضا کے بدلنے میں کوئی نہیں دیر لگتی. اللہ کہہ رہا حَلَا أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ. جب میں ناراض ہوتا ہوں نا، جب میں ناراض ہوتا ہوں اور پھر میں جب انتقام لینا چاہتا ہوں تو مجھے کسی لمبی چوڑی فوج کی ضرورت نہیں ہوتی دنیا کے حکمرانوں کی طرح. مجھے کوئی لمبا چوڑا وقت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں فوج اکٹھی کروں گا. وقت درکار ہوگا، لمحوں کے اندر آسمان سے بارش برساتا ہوں، ہوائیں چلاتا ہوں، پتھر برساتا ہوں، اور خون اور مینڈگوں کا عذاب بھیج دیتا ہوں. دھرتی پہ یہ اللہ کی ناراضگی کی شکلیں کئی مرتبہ ہو چکی ہیں، کئی مرتبہ. عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، اوپر سے آیا اللہ کی ایک ناراضگی کی شکل. قوم لوط پہ آسمان سے پتھر برسے، قوم لوط پر آسمان سے پتھر برسے، اور قوم نوح پر طوفانی بارشیں آسمان سے آئیں، اور قوم عاد پر اوپر سے تند و تیز ہوائیں چلیں. آل فرعون پر خون اور مینڈوں کا عذاب اوپر سے آیا. او من فوقکم،
من تحت ارجلکم کلا اللہ زمین کو حرکت میں لے آتا ہے. قارون زمین کے اندر دھنستا چلا گیا، فرعون زمین کے دریاؤں کے اندر غرق ہوتا چلا گیا. قوم نوح تو بیک وقت آسمان سے طوفانی بارشیں اور زمین بھی پانی ابلنے لگی. اللہ کہہ رہا میں جب نظام بدلنا چاہتا ہوں اور کسی سے ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی لمبی چوڑی فوج کی ضرورت نہیں. علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم. دیر نہیں لگتی، لمحوں کے اندر کھیل سمٹ جاتا ہے. کروڑوں پتی زیرو پہ ہو جاتا ہے. ہاں، لاکھوں کا کاروبار کرنے والا سڑک پہ آ جاتا ہے، اور بہت بڑی کروڑوں کی کاٹن رکھنے والا منٹوں کے اندر مقروض ہو جاتا ہے. الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم. عالمی نظام کب حرکت میں آتا ہے؟ اللہ اس کا بھی جواب دیتا ہے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. آسمان سے عذاب بھیجا بارشوں کی شکل میں، عذاب بھیجا تیز اور تند و تیز ہواؤں کی شکل میں، آسمان سے قوم لوط پر پتھر برسائے، اس کی یہ ناراضگی کی شکل ہو، یا کوئی اور عذاب آیا، یا زمین پہ دھنسنے لگا، یا زمین کے اندر سے پانی ابلنے لگا، یا دریا اور سمندر یہ روٹھ گئے انسانوں سے. فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. یہ سب کچھ اس لیے ہوا اور ساری پکڑ اس لیے ہوئی، انہوں نے مجھے ناراض کیا ہے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. قرآن ہے بھائی، قرآن ہے. اللہ کرے قرآن ماننے والا تو قرآن کو مان جائے. ارے میرے عزیزو، جب تک اس بے حیائی کا وائرس ختم نہیں ہوگا اور اس ظلم کا وائرس ختم نہیں ہوگا اور اس گناہوں کا وائرس ختم نہیں ہوگا، یہ نئے نئے عذاب کی شکلیں آتی رہیں گی اس زمین پر، نئی نئی عذاب کی شکلیں. آج کا مسلمان جس قدر مادی تدبیریں کر رہا ہے، جس سے افاقہ ملنا وقتی ہے، جس سے افاقہ ملنا وقتی ہے، صرف اپنے نفس کو جسے کہیں کہ دھوکہ دینے والی بات ہے. حقیقی ہماری ہلاکت کے اسباب بھی ہماری نافرمانیاں ہیں، اور ہماری نجات اور ہمارے حالات بدلنے کی حقیقی راستہ بھی ہماری نیکی اور اطاعت اور تقوی ہے. جب تک اس رخ پہ نہیں آئیں گے تو عذاب کی نئی نئی شکلیں آتی رہیں گی، عذاب کی نئی نئی شکلیں. هو القادر على ان يبعث عليكم يبعث عليكم من عذاب من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. تیسرے عذاب کی شکل، یہ آپس میں گروہ بن جائیں گے، جماعتیں بن جائیں گی، جتھے بن جائیں گے، اور ایک دوسرے کو قتل و غارت سے ایک دوسروں کو عذاب چکھائیں گے. یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی تیسری شکل. کبھی اوپر سے عذاب آئے گا، کبھی زمین سے عذاب آئے گا، کبھی ان کے بیچ کے اندر سے عذاب نکلے. اللہ ہے، اور ساتھ اللہ یہ بھی کہہ رہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا، انہوں نے مجھے ناراض کر دیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عذاب کی ایک اوپر کی شکل یہ بھی ہے، عذاب کی ایک اوپر کی شکل یہ بھی ہے، اللہ بادشاہ ظالم دے دے اور حکام گندے لوگ دے دے، یہ بھی اوپر کا ایک عذاب ہے. نیچے کے ایک عذاب کی شکل یہ بھی ہے، ماتحت بے وفا ہوں، غدار ہوں، خائن ہوں. ماتحت نہ نیچے والی بات سنتے ہیں نہ اوپر والے بات سنتے ہیں، اوپر سے بھی عذاب ہے، یہ نیچے سے بھی عذاب ہے. من ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر مخافۃ من المخلوقین نزیت منہ الطاعہ حتی اذا امر ولدہ او بعض موالیہ لاستخف بحقہ او کما قال. فرمایا جب یہ اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کا حکم ٹوٹتا دیکھیں اور ان کی پیشانیوں پہ بل بھی نہ آئے،
کان پہ جوں بھی نہ رونگے کہ اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے اور اس کا یہ نوجوان کیا کر رہا ہے اور اس کے گلی بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، اسے کوئی پیشانی پہ بل نہ آئے اور اللہ کی اس نافرمانی کو نہ روکے، فرمایا اللہ پھر ایک عذاب دیتا ہے، اللہ ایک عذاب دیتا ہے کہ اس کی فرما برداری، اس کی پھر کوئی زمین پہ فرما برداری نہیں کرتا، یہاں تک کہ اگر یہ اولاد کو حکم دے، اپنے ماتحتوں کو حکم دے، وہ بھی اس کے حکم کو مذاق بنا کے اڑا دیتے ہیں، وہ بھی اس کے حکم نظر انداز کر دیتے ہیں، اس لیے کہ جب اس نے بادشاہوں کے بادشاہ، حاکموں کا حاکم اور اس کا سب سے بڑا محسن اور کریم داتا، جسے یہ صبح شام جس کی نعمتوں کو استعمال کر رہا، جب یہ اس کے حکم کو نظر انداز کر رہا تو اس کے ماتحت، یہاں تک کہ اس کی اولاد اور یہاں تک کہ اس کی بیوی اور یہاں تک کہ اس کے بچے، یہ بھی اس کے حکم کو نظر انداز کریں گے، وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، لستخف بحقہ، کوئی اہمیت نہیں دیں گے اس کے حکم کو۔ تو میرے عزیزو، یہ دنیا کا جو نظام ہے ایسی نہیں ہوتا، اتفاقی کچھ نہیں ہوتا، یہ حالات جو کچھ آتے ہیں یہ زمین والوں کے اعمال کی بنیاد پہ آتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ زمین کی خشکی پہ اگر کوئی فساد نظر آ رہا ہے یا زمین کی تری پر کہیں تمہیں فساد نظر آ رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ سب انسانوں کے اعمال خراب ہو گئے۔ اگر ان کے اعمال ٹھیک ہوتے تو آج سمندر پہ یہ رنگ نہ، یہ روپ نہ ڈھالتے اور آسمان بھی یہ روپ نہ ڈھالتا اور فضاؤں کے اندر بھی یہ ناراضگی کی شکلیں نہ ہوتی۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ سب یہ ہے کہ اس انسان کے اعمال خراب ہو۔ دنیا میں دیکھ لیجیے امن رخصت ہو گیا ہے، دنیا میں دیکھ لی امن رخصت ہو گیا، اطمینان رخصت ہو گیا ہے، نہ فضاؤں میں رہا، نہ ہواؤں میں رہا، نہ زمین پہ نہ رہا، نہ گھروں میں رہا، نہ بازاروں میں رہا، نہ دفتروں میں رہا، نہ فیکٹریوں میں نہ رہا، نہ ایوانوں میں رہا۔ یہ کیوں ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ سب اس لیے کہ اس کے اعمال خراب ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، ایک عذاب کی شکل کو ٹالیں گے نہ جانے کتنے عذاب کی شکلیں کھڑی ہیں، کیا تماشا ہے، ادھر ختم ہوتا ہے ادھر ایک عذاب کی شکل، ادھر ختم ہوتا ہے ادھر ایک عذاب کی شکل۔ لیکن ایسی بدقسمتی ہے میرے عزیزو، توبہ کی طرف کوئی بھی نہیں آنے والا۔ کیا ہوتا کہ مسجدیں بھر جاتی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرمانے لگے، ہوا تیز چلتی، اللہ کے نبی دوڑ کر مسجد میں آ جایا کرتے، آسمان کا رنگ ذرا گہرا ہو جاتا، اندھیرا چھانے لگتا، صحابہ مسجد کی طرف دوڑ لگا دیا کرتے تھے۔ لیکن کہاں تھمی یہ بے حیائی، اور کہاں یہ تھمی یہ عریانی، اور کہاں بند ہوئی یہ موسیقی، اور کہاں لقمہ حرام سے کسی نے توبہ کی؟ یہ ساری عذاب کی شکلیں۔ اور ظلم تو ہر گھر میں ہے، ظلم تو ہر گھر میں، ہر جگہ ظلم ہے کہ ماتحت کی تعداد زیادتی ہے، ایک دوسرے کا حق ضائع کیا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب یہ زمین پہ ہوتا ہے پھر آسمان والا رب ناراض ہو جاتا، آسمان والا رب ناراض۔ اللہ کہہ رہا ہم نے انہیں پکڑا، ہم نے انہیں پکڑا، شاید یہ تضرع کریں، لیکن یہ ہے کہ ان کے دل اور سخت ہو گئے، اور سخت ہو گئے، عین مصیبت میں، آزمائش میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي فيقدرون على ان يغيروا عليه ولا يغيرون الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموتوا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ فرمایا جب کسی قوم میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور وہ قوم اپنی اکثریت اور طاقت کی وجہ سے یا اپنی اختیارات کی وجہ سے اس گناہ کو روک بھی سکتی ہے، بھئی دفتر میں تو روک سکتے ہیں نا، گھر میں تو روک سکتے ہیں، فیکٹری میں تو روک سکتے ہیں، اپنے دائرہ اختیار میں بھی تو روک سکتے ہیں،
فرمایا طاقت رکھتے روکنے کی لیکن انہیں پرواہ ہی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے یہ بات ہے فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَن يَمُوتُوا، اللہ مرنے سے پہلے انہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دے گا. گناہ نہ کرنا یہ مبارک ہے، لیکن میرے عزیزو گناہ آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھنا، اس پہ دل و جان سے راضی ہونا، یہ بھی بدترین گناہ ہے. اس پہ دل و جان سے راضی رہنا یہ بھی بدترین گناہ ہے. تو یہ ہے عذاب کی شکلیں، یہ وائرس ہے گناہوں کا ایک، جو ذریعہ ہے ہر قسم کے عذابوں کا. یہ گناہوں کو جو وائرس پھیلا ہوا ہے یہ ذریعہ ہے ہر قسم کے عذاب کا، وباؤں کا، آفتوں کا، بیماریوں کا. یہ وائرس ہے. جب تک یہ وائرس ختم نہیں ہوگا میرے عزیزو تو عذاب کی شکلیں نئے نئے انداز سے پھوٹنا شروع ہو جائیں گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جب یہ سب اللہ کی ناراضگیاں ہوں گی، سب اللہ کی ناراضگی، تو اس قوم پہ ایسے عذاب کی شکلیں یکے بعد دیگرے آئیں گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے نا، تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو یکے بعد دیگرے موتی گرتے چلے جاتے ہیں. ایسی عذاب کی شکلیں یکے بعد دیگرے شروع ہو جائیں گی. ایک طوفان ہوگا عذابوں کا. تو میرے عزیزو یہ گھڑی ایسی ہے پوری قوم، ہاں، کہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہے پوری قوم. پوری قوم اللہ کی ناراضگی. ایک تو یہ بدترین لوگ مسلط ہیں، ہاں، جن کے دلوں کے اندر جسے کہیں کہ انسانیت کی خیرخواہی نام کی چیز ہی کوئی نہیں. سخت دل لوگ، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی شکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے بدترین لوگ ان پہ مسلط کر دیتے. بدترین لوگ جب اللہ ناراض ہوتا ہے. اور جب اللہ کسی قوم سے راضی ہوتا ہے تو ان کے حکام اور ان کے بادشاہ رحیم مہربان، شفقت کھانے والے، رحم کھانے والے لوگ ان پر مسلط ہو جاتے ہیں. تو سچ یہ ہے اعمالکم اموالکم، جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں. ایک طرف تو یہ ایک عذاب کی شکل ہے اور دوسری طرف ہر طرف زمین و آسمان، فضائیں، ہوائیں، سمندر اور دریا اور آپس کی نفرتیں، یہ ایک عذاب کی شکل ہے. تو میرے عزیزو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے. اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے. توبہ اور استغفار کی گھڑی ہے. خود بھی کریں اور اپنے گھروں کے اندر بھی اس کا اہتمام کروائیں. اپنے گھروں کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری امت کے لیے 2 امن ہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے. 2 امانیں میں لے کے آیا ہوں. جب تک میری امت کے پاس یہ 2 امانیں رہیں گی اللہ کے عذاب سے بچتی رہے گی. فرمایا ایک امان تو میری ذات ہے، جب تک میں ان میں رہوں گا ان پر عذاب نہیں آئے گا. اور دوسرا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ قوم اپنے اللہ سے معافیاں مانگتی رہے گی، استغفار کرتی رہے گی، تب بھی یہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گی. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جب تک یہ قوم معافیاں مانگتی رہے گی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گی. استغفار کی ضرورت ہے. اپنے کیے پہ ندامت، شرمندگی ہو اور اسی کی آواز چلائیں، اسی کی آواز لگائیں. ہر طرف سے یہ آواز ہو بھئی اللہ کی طرف رجوع کرو. یہ گھڑی اللہ کی طرف رجوع. اور جو گندگیوں میں پڑے ہیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑیں. قسم خدا کی جو یہ بے حیائی کو رواج دے رہے ہیں، بدکاری کو عام کر رہے ہیں، لقمہ حرام سود کو عام کر رہے ہیں، فحاشی کو عام کر رہے ہیں، شراب کو عام کر رہے ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں. یہ وہ وائرس پھیلا رہے ہیں جس وائرس سے زمین پر اللہ کے عذاب آیا کرتے ہیں. یہ وہ وائرس پھیلا رہے ہیں جس پر اللہ کا عذاب آتا ہے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم. جو لوگ مسلمان سوسائٹیوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ہاں یہ انسانیت کے دشمن ہیں، انسانیت کے بدخواہ لوگ ہیں.
جو یہ وائرس پھیلا رہے ہیں جس سے اللہ کے عذاب آتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑیں، ان کو روکیں اس سے کہ اللہ کے لیے اس طوفان سے ہمیں بچاؤ، انسانیت پہ رحم کھاؤ، انسانیت پہ رحم کھاؤ، یہ وائرس نہ پھیلاؤ۔ یہ انسانیت کے دشمن لوگ ہیں، اگر وہ نادان ہیں انہیں سمجھایا جائے، ان کی رہنمائی کی جائے۔ تو میرے عزیزو، حقیقی وائرس یہ گناہ ہیں جس سے اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور یہ بات اللہ نے کہی فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم جو عذاب بھیجتے ہیں اس کا سب سے بڑا وائرس گناہ ہے، گناہ بذنبی گناہ ہے، اس وجہ سے یہ زمین و آسمان کے عذاب آتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں ان گندگیوں سے ہمیشہ محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔